بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ 5 عورتیں وہ خوش نصیب ہیں جنہیں موت کے وقت کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑے گی۔ یہ جاننے کے لیے وہ 5 عورتیں کون کون سی ہیں، اس مضمون کو مکمل پڑھیے۔ موت کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ جب ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت کا مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ اس کی نیکیوں کا باعث ہے۔ نیز حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کی تکلیف دیکھی، وہ اب کسی مسلمان کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بداعمالیوں کا نتیجہ ہرگز نہیں ہوتی۔ مسلمان کے لیے اس سے اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 عورتوں کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر ہوتی ہے اور آدھی باہر، اور بندہ تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جائے، لیکن اگر وہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تب بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جنہیں موت کے وقت ذرا سی بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی ان کی موت آسان اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ جب پوچھا گیا کہ وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں جنہیں موت کی سختی میں نرمی میسر ہوگی، تو انہوں نے فرمایا، پہلا شخص وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد اپنے بہنوں کو وراثت کا حصہ دینے میں جلدی کرتا ہے، یعنی وہ اپنے بہنوں کو ان کا وراثتی حصہ بروقت اور فوری طور پر دے دیتا ہے۔ اس طرح اس کی بہن کے بچے بھوک سے نہ بلکتے رہیں اور وہ بہن کے حق پر قبضہ نہ کرے، بہانے نہ بنائے، اور اس انتظار میں نہ رہے کہ اس کا بھائی کب اسے ماں باپ کی وراثت سے حصہ دے گا۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوتی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بھائی کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اسے جہیز کی صورت میں حصہ دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں، جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن بہنوں کو وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح ہے کہ والدین کے ترکے میں جس طرح نرینہ اولاد کا حق ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی شرعی حق ہوتا ہے۔ والدین کے انتقال کے بعد ان کے ترکے پر بیٹیوں کا اتنا قبضہ کر لینا، تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کے شرعی حصے سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ وہ بہنوں کو ان کا حق اس دنیا میں دے دے، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں اس پر سخت وعید آئی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک بالشت بھر زمین بھی ظلم سے لے لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی زمین اس کے گلے میں توق کے طرح ڈال دی جائے گی۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص
اپنے وارث کی میراث کاٹے گا یعنی اس کا حصہ نہ دے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ لے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کا دینا یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ جس طرح یہودی عورت کو بغیر جہیز کے قبول نہیں کرتے تھے، اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز بن گیا ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی جہیز کے بندوبست نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، لیکن جب اس کی شادی ہوگی تو جہیز دے دوں گا، تو یہ درست نہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ جو بھائی اپنے بہنوں کو بروقت وراثتی حصہ دے دیتا ہے، اس کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ جب ایک عورت کا بھائی فوت ہو گیا تو اس نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے چلو، میں اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا اور اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب کے سامنے اس روتی ہوئی بہن نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ اس کا دل رو رہا تھا، آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ اس نے ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر جاگ اٹھے۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی طرف دیکھ کر فریاد کی، اے میرے مالک، اے انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر دے۔ روتے ہوئے بہن کہنے لگی، اے میرے مالک، تم میرے ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے اسی طرح دور رکھنا جیسے اس نے مجھے میرے والدین کی وراثت سے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے، لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میں اپنے بچوں کو حرام جانور کا گوشت کھلانے پر مجبور ہوئی۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری، جبکہ میرے اس ظالم بھائی کو کبھی حیا نہ آئی، کبھی رحم نہ آیا کہ میں اپنی بہن کو اس کا وراثتی حق دوں۔ اے میرے مالک، تو آج انصاف کر دے اور جس طرح اس نے مجھے میرے وراثتی حق سے دور رکھا، اسی طرح تو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ناظرین، صرف ایک دو لمحوں کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ اگر تم اپنی بہنوں کو ان کا وراثتی حق نہ دو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گی یا جہنم کی؟ کیا تم بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ بہن کا حق کھانا ویسے ہی ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کثرت سے صدقہ کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اپنی مال و دولت سے صدقہ کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے شخص کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے اور اسے نزا کی تکلیف نہیں اٹھانی پڑتی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو اپنے فیملی سے اچھا سلوک کرتا ہے، یعنی وہ شخص جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے پیار کرتا ہے، حلال لقمہ کما کر ان کی کفالت کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا بھی صدقہ ہے۔ جو شخص اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے اور ان سے حسن سلوک کرتا ہے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ چوتھا شخص وہ ہے جو نماز کو اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، مومن کی معراج ہے اور اسلام و کفر میں تفریق ہے۔ 5 وقت کا نماز مومن کے وقت کسی قسم کی سختی مبتلا نہیں ہوتا۔ 5واں شخص وہ ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یعنی وہ خود بھی قرآن کریم پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاتا ہے۔ فرمایا کہ راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو۔
اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو، اگر رونے کی کوشش کے باوجود بھی رونا نہ آئے تو اپنی تقدیر پر رویا کرو کہ کیا تم اتنے سنگ دل ہو گئے کہ تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے خالی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موت کے وقت کی سختی میں دیکھا، وہ کسی کی آسان موت پر خوش نہیں ہوتی اور نہ ہی آسان موت کی تمنا کرتی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نہ تو موت کی سختی مرنے والے کے برے انجام کی دلیل ہے اور نہ ہی آسان موت کوئی عزت افزائی کی بات ہے۔ اگر واقعی ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آسان موت نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نہ موت کی سختی کو ناپسند کرتی تھی اور نہ کسی کی آسان موت پر خوش ہوتی تھی۔ موت کی سختی کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت نزاع میں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ موت کی سختی میں میری مدد فرما۔ مختلف احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے اور روح نکلتے ہی اس کے لیے خوشخبریاں شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ کافر کی روح انتہائی سختی سے قبض کی جاتی ہے اور اسی وقت سے اس کے برے عذاب شروع ہو جاتے ہیں۔ البتہ متعدد احادیث میں یہ بھی مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت میں ایسی شدت اور سختی رکھی ہے کہ اس کا احساس دنیا سے جانے والے ہر شخص کو ہوتا ہے، خواہ وہ نیک مسلمان ہو، بد ہو یا کافر ہو۔ لیکن مومن پر جو تکلیف آتی ہے وہ اس کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے، جبکہ کافر پر تکلیف اس کے بداعمالیوں کی سزا کے طور پر آتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ مومن گناہ کرتا ہے اس لیے اس پر موت کے وقت سختی کی جاتی ہے تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ کافر بھی نیکی کے کام کرتا ہے تو اس کی موت کے وقت کچھ آسانی کر دی جاتی ہے تاکہ اس کے اچھے کاموں کا بدلہ مل جائے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کی موت اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ تاہم علماء کرام اور محدثین رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ مومن کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ حالت نزاع سے عین روح نکلنے سے پہلے ہوتی ہے۔ جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کی تمام تکلیف دور فرما کر آسانی سے روح قبض کر لیتے ہیں اور آنے والے مراحل بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم مسلمانوں کی موت کے وقت کی سختیوں کو دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر یہ مضمون اچھا لگا تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔